علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن مجید کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو تم دیکھ گے وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، خشیت کی وجہ سے ڈھہ پڑتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہیں، ہم غور و فکر کرنے والی قوموں کے لیے یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، معززین علماء کرام، جماعت کے سربراہان اور معزز سامعین، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ کلام القلوب کے قلوب الکلام کہا جاتا ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی عظیم ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی بہت پیارا ہے اور بہت عظیم ہے۔ یہ آسمانی وحی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں کائنات کی بہترین سرزمین مکہ اور مدینہ، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہی رشد و ہدایت کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، خیر و برکت کا خزانہ ہے، اور حکمت و دانائی سے یہ لبریز اور بھرا ہوا کلام ہے۔ جو لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اسے اپنی زندگیوں میں اتار لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور قرآن مجید بھی ایسے لوگوں کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم بلندیوں میں سرفراز فرما دیں گے۔ اور جو لوگ اسے پس پش ڈال لیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو بلندیوں سے اٹھا کر پستیوں میں پھینک دیتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کریم ایسی اسی کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بڑی بلندیاں نصیب کر دیتا ہے، وَیَضَعُ بِهِ آخَرِینَ، اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن مجید کے ذریعے پستیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ یہ قرآن مجید بہت عظیم کتاب ہے، کائنات میں اس سے زیادہ عظیم کتاب نہ دنیا میں پہلے کبھی آئی ہے اور نہ قیامت تک آ سکتی ہے، جس کے ایک ایک حرف پڑھنے پر انسان کو 10 نیکیاں جو ہے وہ ملتی ہیں، اور اس کے پڑھنے والے کو اور یاد کرنے والے کو قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ ورتقی، قرآن مجید پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِندَ آخِرِ الْآيَةِ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، تیرا جنت میں مقام اور مرتبہ کہاں ہوگا؟ جہاں پہ قرآن پڑھتے پڑھتے تو آخری آیت پہ پہنچے گا، وہاں پہ جنت میں تیرا منزلہ کے مقام ہوگا۔ یہ قرآن مجید بڑی عظیم کتاب ہے۔ آپ نے فرمایا تھا، مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہے، کہ قرآن یاد کرنے والے کو
تو جو اعزازات ملیں گے ملیں گے، اس کے والد گرامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بہترین سونے کا اور ہیرے جواہرات کا جڑا ہوا جو ہے وہ تاج پہنائے گا، جس کی روشنی اگر یہ سورج آج ہم سے تقریباً کوئی 10 کروڑ یا 9 کروڑ 10 لاکھ میل ہم سے دور ہے، 10 کروڑ 9 لاکھ یا 9 کروڑ 10 لاکھ میل یہ ہماری زمین سے دور ہے، اور اس کی چمک کتنی ہے اور اس کی روشنی کتنی ہے، وہی سورج آج اگر ہمارے ایک کمرے کے اندر لا کر کھڑا کر دیا جائے تو اس کی روشنی کیا ہوگی؟ فرمایا قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنے والے مالک کو وہ تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو وہ آدمی جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا، اس کے بارے میں جو دنیا میں رہتے ہوئے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید بہت عظیم معجزہ ہے کئی اعتبارات سے، اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس جیسا کلام دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ لا کر لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتی۔ عرب کے مشرکین نے یہ اعتراض کیا، یہ قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں یا پیچھے اس کا کوئی بندہ ہے جو اس کو بنا کر دیتا ہے اور یہ بنا کر ہمیں پیش کر دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کر دیا، اگر یہ خود بناتا ہے یا کوئی اس کو بنا کر دیتا ہے، تم عرب ہو، اپنی زبان دانی کے اوپر تمہیں عبور ہے اور فخر اور ناز ہے، تم پوری دنیا کو عجب اور گونگا کہتے ہو کہ انہیں بولنا نہیں آتا، ہمیں بڑا بولنا آتا ہے، تمہیں اپنی زبان دانی پہ بڑا فخر ہے، اگر یہ قرآن مجید ایک بندہ بنا کر پیش کرتا ہے تو اس طرح کا قرآن مجید کیوں بنا؟ قرآن بھی شاہد ہے، تاریخ بھی شاہد ہے، عرب کے بدو بھی شاہد ہے کہ کوئی بھائی کا نام آج تک قرآن مجید کی مثل کوئی ایک ایسی کتاب بنا کر پیش نہیں کر سکتا اور نہ پیش کر سکے گا۔ قرآن مجید نے دوبارہ چیلنج کیا، پورا قرآن مجید چھوڑ دیجئے، 10 پارے اس طرح کے بنا کر لے آئیے، نہیں لا سکتے۔ فرمایا 10 پارے بھی چھوڑ دیجئے، 10 سورتیں بھی چھوڑ دیجئے، فرمایا ایک سورت، چھوٹی سی ایک سورت، اس طرح کی ایک سورت بنا کر لے آؤ۔ وہ سارے کے سارے جو عربی زبان میں شعر کہتے تھے، بڑا فصیح و بدیع کلام کرتے تھے، بولتے تھے تو چپ ہی نہیں کرتے تھے، ایک چھوٹی سی سورت پیش کرنے سے آج تھا۔ مسیلمہ کذاب بہت بڑا فتنہ تھا اور لوگوں کو بولتا تھا میرے پاس بھی وحی آتی ہے۔ کسی نے اس سے کہا جو تجھے وحی آتی ہے وہ سنا، اس نے چند ٹوٹے پھوٹے جملے جو ہے وہ بنا کر پیش کیے، الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل اذنہ طویل وذبہ قصیر، اس طرح کا اس نے ٹوٹے پھوٹے ہاتھی کے بارے میں چند جملے بنائے۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ کہنے لگا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، تیرا کلام جو ہے وہ قرآن مجید کے قریب سے بھی گزرتا نہیں۔ قرآن مجید اور کلام ہے، کچھ اور بکواس کرتا ہے، تیرے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ تو بڑا عجیب و غریب کلام ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت بھی وہ لوگ جو عرب زانی کے اوپر عبور رکھتے تھے اور ناز اور فخر کرتے تھے وہ ایک سورت بھی بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی پہنچا ہے کہ آج 14-15 صدیاں گزر گئی ہے، کوئی مائی کا لال اس کی زبر اور زیر کو تبدیل نہیں کر سکا، اس کی مد اور شد کو تبدیل نہیں کر سکا۔ آج جو ہمارے موبائل میں اس کی زبریں بھی محفوظ ہیں کہ اتنی زبریں ہیں، اتنی زیریں ہیں، اتنی پیشیں ہیں، اتنی متنیں ہیں، اتنے سکون ہیں، اتنے جزم ہیں، کوئی آئے اس میں بڑھا کر دکھائے، کوئی آئے اس میں کمی کر کر دکھائے، کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے رب نے کہا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے نازل کیا، اس کی حفاظت بھی ہم نے کی، اس میں کوئی مائی کا لال تغیر اور تبدل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ یہ 14-15 صدیاں پہلے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھا اور آج بھی اسی طریقے سے ہدایت کا ذریعہ۔ کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہے، کوئی شمال کا ہے، کوئی جنوب کا ہے،
کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی پشتو بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، ہر انسان کے لیے اسی طرح یہ قرآن پشتو ہدایت کا ذریعہ ہے جیسے آج سے 15 صدیاں پہلے یہ قرآن مجید پشتو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جیسے اس زمانے کے لیے یہ صحیح تھا اور درست تھا، آج بھی بالکل یہ صحیح اور درست ہے۔ کوئی دنیا کا انجینئر، کوئی دنیا کا فلسفی، کوئی دنیا کا منطقی، کوئی دنیا کا طبیب اور حکیم آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ قرآن مجید کل تو لوگوں کے لیے یہ صحیح تھا، ہدایت کا ذریعہ تھا، آج یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں، بلکہ سیم اسی طریقے سے آج بھی اسی طریقے سے ہدایت کا اور کامیابی کا اور کامرانی کا ذریعہ ہے جیسے کل۔ آج بھی اسی طرح یہ قرآن ترقی کا ذریعہ ہے جیسے کل قرآن مجید جو ہے وہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی تغیر اور تبدل جو ہے وہ پیدا نہیں۔ اور قرآن مجید اپنی تاثیر کے اعتبار سے بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا معجزہ ہے، یہ بڑی زبردست قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ آپ نے کئی واقعات سنے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ تو مشہور ہے۔ ایک صحابی رات کو پہرا دے رہا تھا اور سورہ کہف شروع کر، کہتا سورۃ کہف میں پڑھ رہا تھا، دشمن نے سمجھا کہ مسلمان کھڑا، اس نے تیر مارا، میرے جسم میں لگا، میں نے تیر نکالا اور نماز کو جاری رکھا، اس نے دوسرا مارا، میں نے دوسرا بھی نکالا اور جاری رکھا، اس نے تیسرا تیر مارا، میرے جسم میں 3 تیر لگے، میں نے تینوں تیر نکال دیے اور خون کے فوارے نکلے، میں نماز پڑھتا رہا، نماز ختم کی، میری طبیعت بوجھل ہو گئی، میں نے اپنے ساتھی کو جو سویا ہوا تھا اس کو جگایا، وہ اٹھا اور میری حالت کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگا اس نے جو بات کہی وہ ہم صرف بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے، وہ منظر اپنے سامنے لا ہی نہیں سکتے۔ وہ صحابی بیان کرتا ہے میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی اور جب تک ختم نہیں ہوئی میرا جی نہیں چاہا کہ میں نماز کو ختم کروں، 3 تیر لگے جسم میں، خون فوارے کی طرح جسم سے نکل رہا ہے، کہتا ہے میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی، جب تک ختم نہیں ہوئی میرا نماز ختم کرنے کو جی نہیں چاہا۔ کیوں بھئی ہماری بھی نماز ایسی ہوتی ہے، کوئی سورہ شروع کر دے کہ ہم جب تک اس کو ختم نہ کر لیں ہمیں چین نہ آتا ہو، گرمی جتنی مرضی شدید ہو جائے، ہم نے اما یتساءلون شروع کر رکھی ہو، سورۃ ملک ہی شروع کر رکھی ہو، بڑی صورتیں نہیں چھوٹی چھوٹی صورتیں، یہ سورت شروع کر رکھی ہو اور پنکھا بند ہو جائے، لائٹ بند ہو جائے اور امام صاحب بڑے زور شور کے ساتھ سورۃ ملک پڑھتے رہے اور ختم کر دیں، کیا نماز کے بعد امام صاحب کی خیر ہوگی؟ بجلی نہ بند ہو، بارش ہی شروع ہو جائے، صحن میں نماز پڑھے اور وہ پوری سورت ختم کر کے رکوع میں چلا جائے، کیا معاملہ ہوگا؟ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ امام دوبارہ کی نماز کے لیے یہاں پہ آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا، یہ آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام، تابعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ایسے ہی پڑھتے تھے۔ رات کو تہجد میں آپ کھڑے ہوئے، ایک صحابی کہتا میں بھی کھڑا ہوں، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر، میں نے کہا 100 آیتیں پڑھیں گے رکوع میں چلے جائیں گے، آپ 100 گزر گئے، 200 گزر گئے، سورہ بقرہ ختم کر، آپ نے آل عمران شروع کر دی، آل عمران ختم کر دی، نساء شروع کر دی، نساء ختم کر دی، 3 سورتیں 5 ساڑھے 5 پارے تقریباً آپ نے ایک رکعت میں پڑھا۔ سوچ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا تو بڑی دور کی بات، سوچ سکتے ہیں کہ 5.5 پارے ایک رکعت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ تراویحوں میں ایک پارا پڑھتے ہیں 8 رکعتوں میں یا 20 رکعتوں میں ایک پارا پڑھتے ہیں، اور اگر امام صاحب تھوڑا سا سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھے، گھنٹے کی بجائے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جاتے ہیں تو بس ہو جاتی ہے۔ مولوی صاحب آج گھوٹے جواب دیں، کمر جواب دیں، مولوی صاحب آپ اکیلے تہجد پڑھا کریں، یہ اتنا لمبا قیام ہم سے نہیں ہوتا، تیز پڑھے ذرا، تھوڑا سا رکعت سے پیچھے بوڑھوں کو نکالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ساڑھے 5 پارے ایک رکعت میں پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے پڑھتے تھے، یا ہم تعالیٰ نہیں کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سکون سے ایک ایک آیت پہ رکتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے جہاں پہ رحمت کی آیت آتی سوال کرتے،
عذاب کا تذکرہ آتا ہے، اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، پاؤں میں واقعی سوجن پیدا ہو جاتی، مسلے سے کھلوتے ہیں، پیر سو جاؤں، امامتیں ہو گئی ہوئے، یہ نعت ہم بہت پڑھتے ہیں، لیکن کبھی میرے اور آپ کے بھی پاؤں سوجے ہیں نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو؟ یہ معجزہ ہے قرآن، اس کے ساتھ جس کا دل لگ جاتا ہے اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک صحابی کہتا ہے ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، سورۃ طور آپ پڑھ رہے تھے، ایک آیت سنی میں آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہتے ہیں میں نے یہ لفظ سنے، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا سینہ پھٹ جائے گا اور میرا دل نکل جائے گا، اڑ جائے گا جیسے پرندہ اڑ جاتا ہے۔ ایک آیت، کبھی ہمیں بھی کچھ محسوس ہوا؟ نیند تو آ سکتی ہے قرآن بھی سنتے ہوئے، تھک تو جاتے ہیں، پس ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے قیام کیا ہو، خالی نہ بیٹھے ہو، کھڑے ہو اور مزہ آ رہا ہو، اور امام نے 15-20 منٹ ایک رکعت میں لگا دیے ہو، پھر انسان کا جی چاہتا ہو ایسا تھوڑا سا اور پڑھے۔ کبھی ہوتا ہے ایسا؟ 15-20 منٹ کی ایک رکعت پڑھی ہو اور پیچھے مقتدی کہے قاری صاحب اور پڑھیے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا قرآن کے ساتھ ہمارا دل نہیں لگتا۔ وہ صحابی کہتا ہے ایک آیت میں نے سنی، ابھی میں مسلمان نہیں ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا میرا دل باہر نکل جائے گا، ہو جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اے مشرکین مکہ، تم کیا کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرتے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم بتلاؤ تو صحیح، ام خلقوا من غیر شیء، تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، خود بخود پیدا ہو گئے، یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہ کبھی کسی چیز نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے اور نہ بغیر بنانے والے کے کوئی چیز بنتی ہے۔ کوئی انسان سوچ سکتا ہے یہ بوتل ہے پانی کی، یہ بوتل نے اپنا وجود خود بنایا ہے؟ نہیں، انسان کہے گا پاگل ہے جو آدمی یہ بات کرتا ہے کہ یہ بوتل جو ہے اس نے وجود اپنا خود کو خود بنا لیا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ بغیر کسی بنانے والے کے بن گئی ہو، دور دراز سے ٹوٹا پھوٹا پلاسٹک اڑتا اڑتا آیا ہو اور آ کر یہاں پہ ٹھہر گیا ہو اور وہ جمع ہونا شروع ہو گیا ہو اور وہ جمع ہو کے جڑ گیا ہو تو ٹکڑا بن گیا، پھر وہ پھیل گیا، پھر درمیان سے کھل گیا، پھر اوپر ڈھکنا لگ گیا، خود وہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اللہ نے یہی کہا، مشرکین مکہ تم کہتے ہو رب نے تو پیدا نہیں کیا، یہ بت پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، تم بتلاؤ تو صحیح تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے یا بغیر بنانے والے کے پیدا کرنے والے کے تم پیدا ہو گئے؟ کہنے لگا اس آیت نے میری مت مار کے رکھا، میرا میٹر گھما کے رکھ دیا کہ یہ کیا کہہ دیا ہے۔ اللہ کا قرآن تو اس طریقے سے لوگوں کو جھنجھوڑ کے دلاتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن آج ہمیں نیند آ جاتی ہے، سستی پڑ جاتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ ڈرامہ دیکھو، فلم دیکھو، بڑا مزہ آتا ہے، 3-3 گھنٹے کی، 4-4 5-5 گھنٹے کی فلم دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، وہ سین اتنا مزیدار ہوتا ہے تھکتا ہی نہیں تھا۔ بس ٹھہر جاؤ، بھی نماز بعد میں پڑھنے کے لیے منظر جو چل رہا ہے یہ دوبارہ نہیں آنا، یہ سین ایک دفعہ گزر لیں، رونا بھی آ جاتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن سنتا ہے تو اس کے بارے میں انسان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اس کو پہاڑوں میں اتار دیتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، خشیت سے ٹوٹ جاتے، بکھر جاتے، نیچے گر جاتے، لیکن انسان ہے، اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بنیادی ایک ہی وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے 2 جگہ پہ ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ ایک تو یوں کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ کریم نے یہ آیت مشرکین کے بارے میں نازل کی، لیکن فکر ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ مشرکین سے کہا لوگوں میں نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا ہے، تم قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت اللہ نے مشرکین کو کہا۔ افسوس کہ آج کی دنیا میں بہت سے علماء یہ فیس بک کی مولوی اور جو ہے وہ ٹویٹر کے مولوی اور واٹس ایپ کے مولوی
یہ اس طرح کے جملے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ نہ نہ، قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا، سمجھ کے نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ صریح اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ جب اس کو ترجمہ نہیں پڑھنا تو غور کس نے کرنا؟ سمجھ کیسے آئے؟ اللہ نے مشرکین سے کہا، محدثین سے نہیں کہا، فقہاء سے نہیں کہا، علماء سے نہیں کہا، قاریوں سے نہیں کہا، خطیبوں اور واعظوں سے نہیں کہا، عام مشرکین سے کہا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو سمجھتے کیوں نہیں؟ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ آج میرے سمیت اور آپ سمیت ہمارے معاشرے کے مسلمان، کتنے مسلمان ہیں قرآن مجید ان کو صحیح پڑھنا آتا، صحیح پڑھنا نہیں آتا؟ قرآن مجید کتنے ہی ہیں؟ یہاں سے سورۃ فاتحہ سن لو، مجھے امید ہے اس نے ظن رکھنا چاہیے، ویسے اس نے ظن بھی ہے، لیکن یہ بھی امید ہے بہت سارے نمازی حضرات ایسے ہوں گے سورۃ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتے، 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن سورۃ فاتحہ صحیح نہیں سنا سکتے، ایسی پڑھی ایسی یاد ہو گئی، دوبارہ کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ گالیاں سن لو، اتنی بڑی بڑی سنا دیں، بڑی تجوید کے ساتھ، بڑے فصیح و بلیغ انداز میں، دکان پہ بیٹھے ہیں، مارے نہیں آنے دیتے کسی کو، زبان ایسی بہترین چلتی ہے، دنیا میں انسان بتلاتا ہے دنیا والوں کو، لوگوں میں ذہین ہوں، میں فتین ہوں، میں کاروباری ہوں، میں سمجھدار انسان ہوں، لیکن قرآن کی باری آتی ہے، مولوی صاحب آپ سے پڑھنا آتا ہے، ہمیں ایسے ہی پڑھایا تھا، ایسے ہی یاد ہو گیا، بس ایسے وہ پک گیا، زبان پہ چڑھتا ہی۔ گالیاں کس نے چڑھائی ہیں؟ جو آدمی گالیاں اپنی زبان پہ خود چڑھا سکتا ہے وہ اللہ کے فضل سے قرآن بھی چڑھا سکتا ہے، لیکن کوشش نہیں کی ہے۔ آپ نے کس قاری کے پاس بیٹھ کر بیٹھے ہیں اور کہا قاری صاحب مجھے میرا تلفظ صحیح کروائیں، مجھے کم از کم سورۃ فاتحہ صحیح کروا دیں؟ نہیں کوشش کی۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے بے شمار لاتعداد ہیں جنہوں نے قرآن مجید صحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ چلیے چھوڑیے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ قرآن مجید آتا ہے، سب کو ہی آتا ہے، چلو مان لیا، لیکن کتنے لوگ ہیں ان کو ترجمہ آتا ہے؟ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صرف نبیوں کے لیے نہیں اتارا، صرف علماء، صحابہ، تابعین کے لیے نہیں اتارا، فقہاء کے لیے نہیں اتارا، سب سے کہا افلا یتدبرون القرآن، لوگوں تم سارے کے سارے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ سب لوگوں سے کہا۔ قرآن مجید نے یا ایھا العلماء نہیں ہے، یا ایھا الانبیاء نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہ پہ لفظ بولا ہے تو یا ایھا الناس بولا، اے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا، الذین اسلموا، مسلمانوں کا لفظ بولا، مومنوں کا لفظ بولا، اور تیسرا لفظ عام لوگوں کا بولا، اے تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں، یہ قرآن میں ہے تمہارے لیے نازل کیا، سب کے لیے نازل کیا۔ لیکن افسوس مسلمان سے کسی سے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، باقی قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، جو فاتحہ ہم دن رات میں 20 مرتبہ پڑھتے ہیں، سورۃ اخلاص کا ترجمہ نہیں آتا، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے؟ دوسری آیت میں کہہ رہا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے ہمارے قرآن سے، ذکر سے، شریعت سے، وحی سے منہ موڑا اور اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دنیا میں اسے سکون سے سانس نہیں لینے دیں گے، دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ آج کون بندہ ہے جو کہتا میں بڑے سکون سے رہتا، مجھے پریشانیاں نہیں، کاروباری ہے تب بھی، ڈاکٹر ہے تب بھی، انجینئر ہے تب بھی، مالدار ہے، عہدے والا ہے، جو بھی ہے، دنیا میں سکون نہیں ہے، جو حکومت میں ہے وہ بھی سکون میں نہیں ہے، جو غیر حکومت میں اپوزیشن میں وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہمارے قرآن سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں دنیا میں ہم سکون کا سانس نہیں لیتے۔ آپ پوچھئے جا کر لین لاڈوں سے پوچھئے، رات کو نیند نہیں آتی ہے، 1-1, 2-2, 3-3 گولیاں کھاتے پھر نیند آتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اٹھا اٹھ جاتے ہیں، کہاں سے سکون ملے گا؟ اللہ نے سکون چھین لیا، جب قرآن سے منہ موڑا ہے اللہ تعالیٰ نے سکون ہی چھین لیا۔
فرمایا جو لوگ ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، ہمارے یاد سے، ہمارے قرآن سے منہ موڑتے ہیں، دنیا میں ہم ان کے سکون کو چھین لیتے ہیں، دنیا کی گزران تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ اندھا کیوں کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس اسی طرح ہماری آیتیں آئی تھی، پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا۔ ترجمے کی کلاس، قرآن کی کلاس لگتی تھی، آج ماشاءاللہ بہت جمع غفیر ہے۔ کثر اللہ امثالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے لوگوں میں اور زیادہ دیہات بنا دے، اور زیادہ برکت پیدا کر دے۔ لیکن جس طرح آج درس میں آئے ہیں اسی طرح ترجمے کی کلاس میں آئے، مزہ اٹھے ہے۔ ترجمے کی کلاس میں وہی 5 بندے، 2 بندے، 3 بندے، 6 بندے، ایک سب، بس وہی باقی رہ جائیں۔ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کریں، فرمایا جس طرح تیرے پاس قرآن آیا تھا تو نے بھلا دیا، مولوی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے، یہ جو بابے 2-3 ہیں یہ فارغ ہے، ان کو اٹھا لیا کرو اپنے پاس، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، پھر شام کے وقت آتے ہیں، رات کو کھانا کھانا ہے، پھر ڈرامہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، خبریں بھی دیکھنی ہوتی ہیں، واٹس ایپ بھی دیکھنا ہوتا ہے، فیس بک بھی دیکھنا ہوتا ہے، 12 بج جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، صبح کو نماز بھی پڑھی نہیں جاتی، 8 بجے 9 بجے اٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر اور کام شروع ہو جاتے ہیں، ترجمے کی کلاس کے لیے کہاں ٹائم؟ فرمایا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو نے دنیا میں ہمارے قرآن کو بھلا دیا، جاؤ آج کے دن ہم نے بھی آج کے دن تمہیں بھلا دیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اہل علم نے ذکر کیا یہ منہ موڑنا کیا ہے، قرآن مجید سے منہ موڑنا کیا ہے؟ ایک منہ موڑنا تو یہ ہے انسان اس پر ایمان ہی لاتا، نہیں یہ اللہ کا کلام کا ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، بس انہوں نے بنا دیا، منسوخ کر دیا، نعوذ باللہ مدارک اللہ کی طرف، میں نہیں مانتا۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے نہیں مانتی۔ فرمایا ایک تو اعراض کرنا یہ، دوسرا اعراض کرنا یہ ہے کہ مومن تو ہے، ایماندار تو ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن پڑھتا ہی قرآن مجید گھر میں ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وہ سبز رنگ کے غلال میں لپیٹ کر اوپر والا وزن نہ رکھا ہوا، اس میں رکھا ہوا، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، مٹی سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں جب کبھی قسم لینی ہوتی ہے تو اس کو اتار دیتے، جب کبھی مردہ بخشوانا ہوتا ہے پھر اتار لیتے، یہ مردے بخشوانے کے کام آتا ہے۔ ہاں جب کبھی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بیٹی کو توڑنا پڑتا ہے، اس کے سر پہ قرآن جیز رکھ کر جو ہے وہ توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیز اس کام کے لیے اتارا تھا۔ لوگوں قرآن کی قسمیں اٹھایا کرنا، 10 روپے کے 20 روپے کے 1000 روپے، 5000، 50,000، 50 لاکھ، اس کے عوض قسمیں اٹھانا قرآن مجید اس لیے اتارا ہے۔ یہ بیٹیوں کے سر کے اوپر یا شوہر کے سر کے اوپر رکھ کر اس کو توڑنے کے لیے میں نے بھیجا تھا، یہ مردے بخشوانے کے لیے بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا یہ میں نے مردے بخشوانے کے لیے بھیجا، فرمایا یہ میں نے تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرو۔ آج دنیا، انگریز، یہودی، عیسائی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کے علوم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور سائنس آسمان تک اور چاند تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ترقی کر گئے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا صحیح لکھا ہے، ایمان نہیں لاتے، باقی تمام اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے، قرآن نے کہا اپنے معاشرے میں وہ بے ایمانی نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اپنے علاقے میں اپنی حکومت میں بے ایمانی نہیں کرتے، انصاف دیتے، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں۔ قرآن نے کہا انہیں معلوم ہے عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کر کے دکھایا تھا، محمد رسول اللہ نے یہ کر کے دکھایا تھا، اس لیے اس معاشرے میں امن قائم ہوا تھا۔ آج اس کی تمام ہدایات کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے۔ مسلمان ایمان لاتا ہے لیکن ان میں سے کسی بات کو نہیں مانتا۔ قرآن مجید نہیں کہتا جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت ہے، ہم نے اپنی دکانوں پہ لکھ رکھا، لیکن سب سے زیادہ جھوٹ وہی بولتے۔ ہماری زندگی کا کون سا دن ہے جس میں ہم نے جھوٹ نہ بولا ہو؟ کیوں بولتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہاں کہا ہے لعنت؟ قرآن نے کہاں کہا میں تمہارے جسم توڑ دوں گا، تمہیں جہنم کی آگ میں جلا ڈالوں گا، ایسی شدید آگ ہے جو تمہارے دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی۔ دنیا کی آگ انسان کے دل پر نہیں چڑھتی، قرآن پڑھا تو پتہ چلے نا۔ التی تطلع علی الافئدہ،
قرآن کہتا ہے لوگوں جہنم کی آگ وہ ہے جو دل پر چڑھ جائے گی. دل پہ کیسے چڑھ جائے؟ دنیا میں کسی بندے کو اللہ محفوظ رکھے آگ لگ جائے وہ جل جاتا ہے. آگ دل تک پہنچنے سے پہلے بندہ مر جاتا ہے. دل تک نہیں جاتا, جسم ہی جل گیا, سانس دھواں چڑھ گیا, انسان مر جاتا ہے. لیکن قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد انسان مرے گا. اس کی آگ جو ہے وہ جسم کی جلد کو چار کرتے ہوئے دل تک پہنچے گی. اس کی حرارت جو ہے وہ دل تک پہنچے گی. وہاں پہ اللہ نے کہا تھا لوگوں ایسی سخت عذاب میں دھکیل دوں گا وہ آگ جو ہے وہ دلوں پہ چڑھتی چلی جائے گی. تمہیں کیا معلوم؟ کلا انہا لظا, وہ تو ایک شعلے مارتی ہوئی آگ ہے. نزاعۃ للشوا, چمڑی کو ادھیڑ کر رکھ دے گی. ہم اس چمڑی کو نہیں چڑھا دیں گے, پھر اس کو ادھیڑ دیا جائے گا, پھر چڑھا دیں گے. یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا نا کیا بنتا ہے. یہ تو دنیا, یہ جہاں مٹھا اللہ کس نے لکھا, یہ ہماری سوچ ہے. اس لیے قرآن کے بارے میں تو کوئی خبر نہیں ہے. یہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا دوسرا اعراض منہ موڑنا قرآن سے یہ ہے انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے, اس کو پڑھتا ہی نہیں ہے, پڑھنے کے بعد سمجھتا ہی نہیں ہے. پڑھنے کے لیے قرآن دور رکھا ہوا. کتنے ہی لوگ آپ میں سے میرے ساتھ ایسے ہی ہیں, رمضان گزر جاتا ہے, پورا سال گزر جاتا ہے, کلام کو ہاتھ ہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا. سمجھ آنے والے کتنے مسلمان ہیں؟ میں نہیں کہتا, آپ بتلاتے کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کو قرآن مجید سمجھ آتی ہے؟ 1%؟ میرا خیال ہے زیادہ, 1% بھی زیادہ ہے. 100 بندے میں سے 1 بندہ بھی نہیں ہے جس کو قرآن سمجھ میں آتا. فرمایا قرآن مجید کو نہ سمجھنا یہ اعراض کرنا, بلکہ یہ کافی نہیں ہے, سمجھنا بھی کافی نہیں ہے. قرآن مجید سمجھو اور سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرو. عمل کرنا, جو عمل نہیں کرتا وہ بھی اعراض کرتا. قرآن مجید کہتا ہے سود نہیں کھاؤ. سود کھانا اللہ سے اعلان جنگ ہے, اللہ سے اعلان جنگ ہے. آج ہم قرآن میں پڑھتے ہیں, سود بھی کھایا جاتا. خیانت نہ کرو, یتیموں کا مال نہ کھاؤ, چوری کا مال نہ کھاؤ, ڈاکے کا مال نہ کھاؤ, غریبوں کا مال نہ کھاؤ. قرآن نے سب کچھ کہا. وہ پڑھتے نہیں, آیتوں میں کہہ گیا. اگر انسان غور سے توجہ سے پڑھے میرے رب نے حکم کیا کیا. میرے پاس وقت ہوتا, ویسے میرا موضوع اور تھا. میں پہلے اور سوچ کر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا میں تعارف بیان کروں گا. اللہ ہے کون جس کا یہ کلام ہے, اور یہ قرآن مجید نے بیان کیا وہ اللہ کون ہے. ہم اللہ کو نہیں پہچانتے. یہ پتا اللہ ہمارا رب ہے, بس ہم ایمان رکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ پڑھ لیا مسلمانوں. باقی رب نیڑے گئے تو سونا نیڑے, تو سونا نیڑے, رب نہیں نیڑے, رب بڑی دور ہے. کون دے رہا؟ کرو جو بے ایمانی کرنی ہے کر لو, یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں, رب دیکھ رہا. اس بیٹی نے کہا تھا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, دودھ میں پانی نہیں ملانا. عمر نے کہا اماں اس بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو. یہ ایماندار عورت ہے, یہ اللہ کو پہچانتی ہے, اسے معلوم ہے اللہ کون ہوتا ہے. ہمیں نہیں معلوم اللہ کون ہے. ہم بچوں میں راڑ بھی ڈالے جا رہے ہیں, پھل بھی ڈالے جا رہے ہیں, چائے کی پتی میں گوبر بھی ڈالی جا رہے ہیں, دودھ میں کیمیکل بھی ڈالی جا رہے ہیں. مسلمان جنتی ہمیں جا, ٹھیکیدار بھی ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر رحمت کی بارش بھی نہیں برساتا, اللہ ہماری دعائیں بھی نہیں سنتا. مکے میں چلے جاتے ہیں, عمرے بھی کر لیتے ہیں, لیکن مسلمان ذلیل بھی ہو رہے ہیں, ساری دنیا میں تباہ بھی ہو رہے ہیں. کبھی سوچا نہیں یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دوگنی پالیسی اختیار کر, قرآن کو پڑھتے نہیں, سمجھتے نہیں, اور اگر کوئی تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا تو اس پر عمل بھی نہیں. قرآن کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ, ایمان لانے کے بعد اس کو پڑھو, پڑھنے کے بعد اس کو سمجھو, سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرو, عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. لوگوں تک پہنچانا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے, صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, پوری امت کی ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا. لوگوں ایک آیت کا بھی اگر تمہیں صحیح علم ہے لوگوں تک پہنچاؤ. فیکٹری والا اپنی فیکٹری کے ساتھیوں کو جا کر بتلائے, بھائی تو یہ جو کام کر رہا ہے فیکٹری کا کپڑا اٹھا کر لے جاتا ہے باہر جا کر بیچ دیتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ ردی مال تو اٹھا کر لے جاتا ہے باہر جا کر بیچ دیتا, صحیح نہیں ہے. خام مال اٹھا کر لے جاتا ہے, بچے بچے پیس اٹھا کر لے جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہ مالک سے پوچھو. آج کتنے ملازم ہیں, کتنے مستری ہیں, کتنے مزدور ہیں,
ٹھیکہ کرتے ہیں، مالک کے ساتھ پیسے بھی لے لیے، میں اتنی ملازمت پیسے لوں گا، مزدوری لوں گا، دکان سے سودا لینے جاتا ہے، دکان والا رعایت دے دیتا ہے، بل جو ہے وہ زیادہ بناتا ہے اور وہ رعایت ساری کی ساری اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ مالک سے ود مٹیریل ٹھیکہ کیا ہوا ہے کہ میں مٹیریل کی میں لے کر آؤں گا، اور وہاں پہ بل بناتا ہے 10,000 روپے کا، سامان لیا ہے 5,000 روپے کا، 5,000 روپے اپنی جیب میں ڈال، یہ حلال ہے؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ اعراض، یہ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو آگے اپنے ساتھیوں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ میرے بھائی یہ پانی چوری کا ہے نہ پینا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی غریب کا ہے، اس کو واپس کرو، اس کی امانت پہنچاؤ، یہ قرآن بتلاتا ہے، لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہمیں کون پتہ قرآن بتلاتا ہے، نہیں بتلاتا ہم، جب ہم پڑھیں گے، جب یہ سمجھ آئے گی پھر ہم دیکھ لیں گے، عمل بھی کر لیں گے، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے، عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو پڑھیے، آج ہماری نمازوں میں لطف کیوں نہیں ہے، ہمارا سننے کو دل کیوں نہیں چاہتا، اس لیے ہمیں پتہ ہی قاری صاحب یعلم تعلق کر رہے ہیں، بس اتنا پتہ چلتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہہ جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے میں نے قرآن سنا ہے، بس میں نے انگلی پھیر لی ہے، ٹھیک ہے انگلی پھیرنا بھی سعادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت کیا ہے؟ اس کو سمجھیے، اس کو سمجھیے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیجیے، اور عمل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچائیے، ہر بندے کی ذمہ داری ہے جو معلومات اس کو مل جائے آگے پہنچائے، اگر اسی طریقے سے یہ ہم سلسلہ شروع کر دیں، اللہ کی قسم سے کل سورج نہ طلوع ہو تو انقلاب پیدا ہو، میں اپنے آپ کو صحیح کروں اور صحیح کرنے کے بعد اپنے ساتھ ایک بندے کو اور تیار کر لوں، اور وہ ہم دو مل کر آگے 2 بندوں کو تیار کر لیں، 4 بندے مل کر 8 کو تیار کر لیں، معاشرے میں انقلاب نہ پیدا ہو، دنیا بدل جائے، لیکن کون پڑھے؟ یہ تو 4 بابے رہ جانے ہیں، ان بابوں نے کہنا قاری صاحب آپ پڑھا دیا کریں، برکت سمجھنا، پڑھ لیتے ہیں، سمجھ ہمیں کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے یہ برکت ہے پڑھنا، اس لیے بیٹھ جاتے ہیں، ثواب تو انشاءاللہ ملے گا ہی نا، انشاءاللہ مل جائے گا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آنی، جن کو سمجھ آنی ہے ان کے پاس ٹائم نہیں، ان کے پاس انگلش میڈیم اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، 50,000 روپے کی فیسیں ہیں، وہ فیسیں دی ہیں، میں فیل ہونا، میں کیمٹ اکیڈمی رکھوں گا، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، فلاں جگہ پہ جانا ہے، قاری صاحب پڑھنے کے لیے ٹائم، بھائیو یہ قرآن مجید، اس سے منہ موڑنا یہ ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑنے سے مراد یہی ہے، اول ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، سمجھ آتا ہے تو ہم عمل نہیں کرتے، عمل کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں تک نہیں پہنچاتے، اگر پہنچاتے ہیں تو اس میں ریاکاری سے نہیں بچتے، دکھلاوے سے نہیں بچتے، شہرت کے لیے دکھلاتے، شہرت کے لیے بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ بھی بیان کرنا ہے میری ویڈیو بناتے ہیں، مجبوریاں بن گئی، لیکن بہت سے لوگ شوق سے بناتے ہیں، بناؤ میری ویڈیو بھی بناؤ، میری تصویر بھی بناؤ بھیجو، واٹس ایپ پہ ڈال دو، میں بیت اللہ کے ساتھ کھڑا ہوں، میری تصویر بناؤ بھیج دو واٹس ایپ پہ، میں عمرہ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں دعا مانگ رہا ہوں، یہ بھیج دو، یہ ریاکاریاں بھی بہت، پر میں یہ علم، یہ قرآن مجید پڑھیے، عمل کیجئے، پہنچائیے، اور ریاکاری سے بچیے، اخلاص کے ساتھ پہنچائیے، تب یہ قبول ہوگا۔ آپ وہ حدیث جانتے ہیں؟ سب سے پہلے آخری بات ذکر کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے ٹائم نہیں بتایا کہ کتنا ٹائم لینا تھا، لیکن آدھا گھنٹہ 35 منٹ ہو گئے تقریباً، بس کرتا ہوں آخری بات، کل قیامت کے دن سب سے پہلے 3 بندوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک راوی کہتا ہے میں نے وہ حدیث سننے کے لیے آیا تو ابو ہریرہ بیان کرنے کے لیے بے ہوش ہو گئے، چیخ ماری، جب بیان کرنے لگے اللہ نے مجھے بیان کیا، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے، میں نے پاؤں اپنے رانوں پہ ڈال لیا، انہیں ہوش دلایا، ہوش آئی، پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر بیان کرنے لگے، پھر چیخ مار کر گئے، تو 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر اٹھے، پھر بیان کیا، 3 بندوں سے ذریعے سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا۔ ایک بندہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن کو آگے بیان کرنے والا، قرآن کو سنانے والا، لیکن کیا ہے؟ دکھلاوے کے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ایک ایک لفظ پڑھنا بڑے اجر کا باعث ہے، اس کا ایک لفظ عمل کرنا یہ بہت فضیلت کا باعث ہے، اور اس کو آگے پہنچانا بڑی فضیلت کا باعث ہے، لیکن جب اس میں اخلاص ہو، اگر اخلاص موجود نہیں
تو فرمایا کل قیامت کے دن قاری قرآن عالم دین سب سے پہلے اس کے ذریعے جہنم کی آگ کو بتایا جائے. اللہ کہے گا کیا کیا؟ وہ کہے گا ساری زندگی یا اللہ قرآن پڑھتا پڑھاتا. کہا کس کے لیے؟ کہا یا اللہ تیرے لیے. کہا نہیں میرے لیے. تو نے دنیا کے لیے کہا. یہ بھی قرآن ہمیں سبق دیتا ہے. لوگوں ریاکاری جو بھی کام کرنا اخلاص سے کرو. جو مجبوراً لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے وہ لوگوں کے سامنے کرو. لیکن جن کاموں کو چھپا سکتے ہو ان کو چھپا لو. ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان رکھو. یا اللہ یہ خالص تیرے لیے ہے. کل قیامت کی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. ہم جو ہے وہ تہجد پڑھتے ہیں تو وہ بھی بتاتے ہیں. ماشاء اللہ جی 20 سال ہو گئے میری تہجد نہیں بہت ہوئی. ماشاء اللہ جی میں نے 20 عمریں جیتے, میں 20 حج جیتے. کس کو بتاتے ہو؟ اللہ کو. اس نے تو دیکھے. لوگوں کو بتلاتے ہو تو لوگوں کے لیے ہوتا, اللہ کے لیے ضائع ہوتا. یہ قرآن ہمیں کہتا ہے لوگوں اس کو پڑھنا بھی ہے, سمجھنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے, اس کو آگے پہنچانا بھی ہے, اور اس میں ریاکاری پیدا نہیں ہونی, اس میں اخلاص پیدا کرنا. اخلاص کے ساتھ کام کرو گے تو تھوڑا سا کام بھی تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے. اور اخلاص ختم ہو گیا بڑے سے بڑا پہاڑ جو ہے وہ تمہارے گھٹنوں پر واقع ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں اس قرآن کے بارے میں, تو ساری زندگی لگا رہے, ختم نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نے خود کہا ہے ساتوں سمندر اور ان کی سیاہیاں بن جائے اور درختوں کے قلم بن جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا. دوبارہ اس میں سے یہ تھوڑا سا باتیں میں نے ذکر کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے اس میں میرے لیے نصیحت ہے, پھر اس کے بعد آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کریم ہمیں اسے کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی توفیق دے. جہاں کہیں یہ ترجمے کی کلاسیں ہوتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں شریک ہونے کی توفیق دے, اور سمجھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا کر دے, للہیت پیدا کر دے. ریاکاری سے اور دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ جن بھائیوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا اور جو کر رہے ہیں آگے, اللہ تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرما دے اور ان کی محنتوں میں ترقی نصیب فرما دے, اور انہیں دن دگنی رات چوگنی عظیم ترقی عطا فرما دے. ہمارا یہ پروگرام جو ترجمے کا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرما دے. جو بھائی اس میں حصہ لیں اللہ کریم ان کے لیے جو ہے مبارکباد کا ذریعہ بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.